الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جائیں تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ فکر ہوتی ہے، اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، تو پھر انسان کے لیے کوئی غم و فکر یا خوف نہیں رہتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع البصیر خدا ہے، وہ میرا اللہ ہے، دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، محافظ ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تو اس کو کیا خوف ہوگا؟ دنیاوی طور پر بھی جب علاقے کا چودھری کو چوری چکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، جبکہ غریب کو ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے گاؤں کے چودھری کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کسی بدماشی یا چوری چکاری کا ڈر نہ رہے۔ اس دنیا میں اگر یہ چھوٹی سی حمایت دلی اطمینان کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار ہے، میرے ساتھ ہے، تو پھر کوئی خوف، کوئی ڈر رہے گا؟ اس مالک سے کوئی چیز بالاتر ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ اور یہی ایمان کا لب لباب ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچنا چاہے تو کوئی مخلوق مل کر اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اگر سمجھا تو یہ شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر آپ کا لا حول ولا قوت الا باللہ پر یقین کامل ہو جائے تو سمجھ لیں دین کامل ہے، اور یہی بات حضرت شیخ عبد القادر نے اپنے بیٹے سے کہی۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ موصل حقیقی سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی شر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ نہیں جلا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، خوراک فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو پھر در بدر سر جھکانے کا کیا فائدہ؟ ایک اللہ کے سامنے ہی سر کو جھکاؤ۔ معزز ناظرین اکرام، بات تو یقین کی ہے، پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سمندر آ گیا تو قوم پیچھے دیکھتی ہے تو فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اور پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ راستہ کہاں تھا؟ لیکن یقین بالغیب تھا اور اللہ نے راستہ دیا۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو کچھ اور یقین، اور اگر نہ ہو تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں،
وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اگر اس پر یقین ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کا ایمان و یقین تو مادی اسباب پر ہے۔ غار ثور کا ہی واقعہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر ہیں، باہر دشمن آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ میرا مالک اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا دوست اللہ، میرا رازق اللہ، میرا پشت پناہ اللہ۔ یہ ہے لب لباب، یقین اللہ پر رکھنے کا، اور یہی کامل ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی ولایت ہے۔ اللہ کے ولی کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، بس ان کا اپنے رب پر یقین کامل ہوتا ہے، اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے جو اپنے مالک پر یقین رکھتے ہیں۔ میری اپنے رب سے دعا ہے اللہ ہمارا یقین بھی کامل کر دے، ہم بھی صرف اور صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔